جمعہ کے دن یا غفارو اس طرح پڑھ لو، اگر دل میں 100 کروڑ بھی مانگو گے مل جائے گا۔ بے شک آپ معجزہ خود دیکھ لینا، کیونکہ یا غفارو بہت ہی پرتاثیر اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک اسم مبارک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی یا غفارو کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو بھی چاہے من کی مراد پا لیتا ہے۔ 100 کروڑ سے مراد جتنا مرضی مال و دولت آپ مانگو گے اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آپ کو عنایت کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی میں سے ایک مبارک نام، ایک مبارک اسم الغفار ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ نام ہر قسم کے مقاصد کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ الغفار کا مطلب ہے بہت بخشنے والا۔ اس اسم مبارکہ کا وظیفہ بخشش اور مغفرت کے حصول کا انتہائی بہترین ذریعہ ہے۔ یا غفارو کا وظیفہ کرنے سے بے شمار فوائد اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ اس اسم مبارک کا وظیفہ انتہائی مجرب اور مقبول ترین ہے۔ اللہ رب العزت کے اس اسم پاک کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، اس کے پڑھنے والے کے اعمال بد کی پردہ پوشی فرما دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے ظاہری جمال سے بھی ڈھانپ دے گا۔ جو شخص بھی یا غفارو کا وظیفہ کرتا ہے اس وظیفے کے صدقے اللہ اس کی بخشش کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا اور آخرت کے سنوارنے کا بھی بندوبست کر دیتا ہے۔ جو شخص اس کو پڑھے گا خاص طور پر نماز جمعہ کے بعد اس وظیفہ کو اپنا معمول بنا دے گا، اس شخص پر آثار مغفرت ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی شخص پر غصہ کی کیفیت طاری ہو اور اس کا غصہ کسی بھی صورت ٹھنڈا نہ ہو رہا ہو تو اس وظیفے کی برکت سے اس شخص کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب آپ نے یا غفارو کا وظیفہ جمعے کے دن ایک خاص ترتیب سے کرنا ہے۔ اس ترتیب کو جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یا غفارو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت اسم مبارک ہے۔ اس کا مطلب ہی ہے بہت زیادہ بخشنے والے۔ جس کسی کو رزق کی تنگی ہو گئی ہو اور وہ بے حساب رزق اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اس کو چاہیے کہ نماز جمعہ کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، کیونکہ نماز جمعہ کے بعد جو شخص بھی اس اسم مبارک کو پڑھتا ہے تو وہ مقبول لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو بے حساب رزق ملتا ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا غفارو اغفر لی ذنوبی اس طرح سے پڑھیں گے تو اس کے مزید فوائد بڑھ جائیں گے، اس سے مزید آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، اس سے مزید فوائد اور ثمرات حاصل ہوں گے۔ اب آپ جمعہ کے دن یا غفارو کو پڑھنے کا طریقہ کار بھی سمجھ لیں۔ آپ نے جمعہ کے دن ایک تو نماز جمعہ کی باقاعدگی سے پابندی کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ ایک بھی جمعہ آپ سے نہ چھوٹنے پائے، کیونکہ جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، نماز جمعہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ جو بھی جمعہ کی نماز کو چھوڑتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کا دل برائیوں کی طرف رغبت پکڑ لیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس سے بھلائیاں چھیننا شروع ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ اس سے نعمتیں چھیننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے لازمی طور پر جمعے کا خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ جمعے کے دن نہا کر خوشبو
خوشبو لگا کر جمعہ کی نماز ادا کی جائے۔ میرے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں وہ ہر جمعہ کو لازمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو پورا کریں، آ کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر لازمی طور پر نماز جمعہ کو پڑھنے کا معمول بنا دیں۔ اس سے ویسے ہی آپ کی زندگی میں بہاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میری یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو بندہ باقاعدگی سے نماز جمعہ ادا کرتا ہے اس طرح سے کہ اس کی کبھی بھی کوئی جمعہ کی نماز نہ چھوٹنے پائے، تو اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں کے منہ اس شخص کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو خوشحال کر دیتا ہے، اس کو خوشیاں عطا کر دیتا ہے۔ اس طرح سے میری بہنیں، ظاہرہ عورتوں پر جمعہ کی نماز پڑھنا تو فرض نہیں، لہٰذا وہ نماز ظہر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، اور میرے جتنے بھی بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں وہ نماز جمعہ پڑھ کر اس وظیفہ کو کریں، اور میری جتنی بھی بہنیں ہیں وہ نماز ظہر پڑھ کر اس وظیفے کو اس طرح سے کریں کہ نماز پڑھنے کے بعد، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، بلکہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے 3 مرتبہ پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ اول یعنی شروع میں آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ یا غفارو یا غفارو یا غفارو، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا غفارو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 دفعہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ خالی یا غفارو کی بھی تسبیح کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ میں اغفر لی ذنوبی ملا دیتے ہیں تو ہو جائے گا یا غفارو اغفر لی ذنوبی، یعنی اے بہت زیادہ بخشنے والے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس سے وظیفے کی تاثیر میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے جس بھی حاجت کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت روائی فرما دے گا، آپ کا شمار قسمت والے مقدر والے لوگوں میں کر دے گا، آپ کی بخشش فرما دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو تمام انعام و اکرام سے نوازے گا۔ کیونکہ توبہ استغفار کی ویسے ہی بہت فضیلت ہے۔ توبہ استغفار یہ رزق کو کھینچنے والی ایک کنجی ہے، یہ ایک پکار ہے، یہ ایک صدا ہے۔ جب بھی بندہ اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو بن مانگے بھی وہ عطا کر دیتا ہے جس کی اس کو خواہش ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ اس وظیفے کو اپنی زندگیوں کا معمول بنا لیں۔ ہر جمعہ آپ 100 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یا غفارو کی ایک تسبیح کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو باقی تمام فکروں سے آزاد کر دے گا، کیونکہ یہ بہت زیادہ بابرکت وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کو کرنا شروع کریں گے آہستہ 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 آپ دیکھیں گے کس طرح سے آپ کی زندگی کے رنگ ہی بدلنا شروع ہو جائیں گے، زندگی کے رنگ بدل جائیں گے، خوشیاں اور خوشحالیاں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔ آج کا چونکہ ہمارا وظیفہ یا غفارو کا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہی بابرکت نام یا غفارو ہی کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔